بڑے دکھ کی بات تھی جو پہلے ہم نے ایک پچھلے دنوں میں ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس سلسلے کو بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ مشہور بھی کیا، یا اس کو بہت زیادہ پوسٹ بھی کیا، لیکن اس کا امپلیمنٹ کیا ہوا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی پہ غور کیا کہ ہمیں کس طرح کی لائف گزارنا چاہیے؟ آج کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا دوسری سلاطین، پرانے عہد نامہ میں سے دوسری سلاطین، وہ دوسری سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت۔ جی جو نکالے ہو گئے آمین۔ ہاں جی، سب لوگوں نے نکال لی ہے جن کے پاس بائبل مقدس ہے؟ پڑھے لکھے کتنے لوگ ہیں؟ آمین آمین آمین۔ ہم کو شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر اب تعلیم کو بھی جو ہے وہ پرومننٹ کر رہا ہے، اور ہمیں اب اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آمین۔ ہاں جی، دوسری سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت سے خدا مجھے کلام میں سے ہم سنیں گے، پاسٹر جوید کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے۔ جی پڑھیے گا بھائی صاحب، ایک ہی آیت پڑھیے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 5 باب اس کی 3 آیت کو ہم آج اسٹڈی کریں گے، اپنی زندگیوں میں لیں گے۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھیے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا، آرزو راجہ جو 13 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ ایک 45 سال کے ادھیڑ عمر شخص نے شادی کر لی، اس سے نکاح کر لیا۔ اور جب سعید اظہر علی شاہ اس کا نام ہے، جس نے آرزو راجہ کے ساتھ شادی کی، اب اس بچی کی زندگی تو برباد ہو گئی، کیونکہ سوشل میڈیا نے اس قدر اس کو جو ہے وہ اویزہ کیا اور پوسٹیں کی، اور اس کے جو ہے اس کے لیے بہت سارے احتجاج بھی کیے گئے، اور اب اس بچی کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اب ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا غور کرنا چاہیے۔ اس دور کے اندر جنسی حوالہ کے اعتبار سے کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب ہماری بچیاں جوان ہوں، جب ہماری بیٹیاں جوان ہوں، یا ہماری جو بچیاں ہیں جب وہ جوان ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ غیر مسیح لوگوں کو ہمارے گھروں کے اندر نہیں آنا چاہیے، ہمیں انہیں منع کرنا چاہیے۔ اور انہیں ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود لے کے اندر اپنی شان، اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے، بعد میں ہمیں اس بات کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسی طرح جس طرح آرزو راجہ کے ساتھ ہوا۔ اب کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، دوسری سلاطین اور اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش یہ
جو شخص ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ میرے آقا کے ہاں ہوتا تو یہ شفا پاتا، اسے اس کے کوڑ سے شفا مل جاتی۔ اب یہ جو بچی ہے، واحد صرف یہی حصہ ہے جو ایک بچی کے بارے میں لکھا ہے پوری انجیل مقدس میں۔ پوری کلام مقدس میں اتنا سا حصہ ایک بتایا گیا ہے۔ یہ جو بچی ہے، یہ الیشا نبی کے دور کی بچی ہے۔ الیشا نبی کے دور کی بچی جو ہے، یہ کہتی ہے کاش یہ میرے آقا کے ہاں ہوتا تو یہ ضرور شفا پاتا، یہ اپنے کوڑ سے شفا پا جاتا۔ کیونکہ اس بچی نے کیا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا، اس بچی کو تعلیم دلوائی تھی خدا کے کلام کی۔ اس کے پاس خدا کا کلام تھا اور اس کے پاس ایمان تھا کہ میرا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرا خدا الیشا نبی کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ الیشا نبی کے ذریعے بیمار شفا پاتے ہیں۔ جو بھی لوگ الیشا کے پاس آ جاتے ہیں وہ شفا پا کے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بچی کا ایمان تھا اور اس کے ماں باپ روز جو تھے اس بچی کو الیشا نبی کے پاس لے کر جاتے تھے۔ اس وقت سنڈے اسکول نہیں تھا، اس وقت سنڈے اسکول کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، لیکن لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو نبیوں کے پاس تعلیم کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ تعلیم سیکھیں، وہ تعلیم جانیں، وہ تعلیم لیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ اس لیے اس بچی نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس بچی کو یہ کلام سکھایا تھا۔ آج ہمارے پاس بھی کلام ہے، ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری بائبلز پڑھی ہیں، لیکن ہم نہ تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کے سامنے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم پڑھیں گے تو شاید بچے کچھ سیکھ جائیں۔ چرچز کے اندر سنڈے اسکول ہیں، ہم بچوں کو سنڈے اسکول بھی نہیں بھیجتے، ہم بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے تعلیم نہیں دلواتے کہ یہ کلام نہ سیکھ جائیں۔ اگر یہ کلام سیکھ جائیں گے تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ہماری زندگی تو جیسے بھی گزر گئی، کم از کم اپنے بچوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں، اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیج دیں۔ بچے گلیوں میں پھرنا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گلیوں میں پھرتے رہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے چوکوں میں کھڑے ہو جائیں، ہم پسند کرتے ہیں ہمارے بچے اور جگہوں پر پھرتے رہیں، ہم پسند کرتے ہیں ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ بچے راتوں کو لیٹ گھر آئے، لیکن ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بچے چرچ میں جائیں۔ ہم کبھی بھی کسی کو ڈانٹ کے چرچ نہیں لاتے، ہم کسی کو بھی زبردستی چرچ کے اندر نہیں لے کے آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے، لیکن ہم کلام کو پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں۔ نہ تو ہمارے ماں باپ چرچ آتے ہیں اور نہ ہی ہمارے بچے چرچ آتے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے ہی ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، اسی وجہ سے ہی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خدا سے دور ہے۔ اور اس بچی کا ایمان دیکھیں، اس بچی نے کہا اگر یہ میرے ملک میں ہوتا، کیونکہ اسے اغوا کر کے لے کے آئے تھے لوگ، ایرام کے جو سپاہی تھے اسے اغوا کر کے لائے تھے، اسرائیل سے اغوا کر کے لے کے، یہ اپنے آقا کے ہاں غلام تھی، یہ لونڈی تھی، لیکن اپنی بیوی کو کہتی ہے، پھر بھی دیکھیں جو خدا کے لوگ ہیں وہ دوسروں کے لیے بھلائی کا چاہتے ہیں، اور وہ کہتی کاش یہ میرے ملک میں ہوتا، کاش یہ میرے نبی کے پاس ہوتا تو یہ شفا پاتا، اپنے کوڑ سے یہ شفا پا جاتا۔ نعمان کوڑی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ نعمان کوڑی تھا جو چیف تھا، اپنی فوج کا لیڈر تھا، یہ ایرام کے علاقہ کا یہ لیڈر تھا، سپاہی سپہ سالار تھا، بڑا فوجی تھا، لیکن اسے کوڑ کی بیماری تھی۔ اور جب اس لڑکی نے کہا
تو یہ پھر الیشا کے پاس گیا، اور میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ جب ایمان سے کہا جاتا ہے تو پھر لوگ شفا پاتے، اور اس نمان کوڑی نے بھی شفا پائی۔ ہاللیلویہ، آگے جا سکتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ ایک بچی کا واقعہ ہے، لڑکی کا واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں لڑکوں کے بھی خدا نے ان کے لیے بھی کلام رکھا ہے۔ سیموئیل کو دیکھیں، اس کی ماں راست باز تھی، اس کی ماں دعا کرنے والی تھی، اس کی ماں پرہیزگار تھی، اور اس کی ماں خدا کے آگے جھکنے والی تھی۔ اسی لیے اس کے جو باطن میں سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ جو تھا وہ قاضی بنا، اور اس نے نبیوں کو، اس نے بادشاہوں کو اس نے مسح کیا، اور اس کا نام آج بھی کتاب حیات میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب مائیں دعا کرنے والی ہوں گی، جب ماں خدا کہہ کے جھکنے والی ہوگی، جب ماں اپنے آنسو بہانے والی ہوگی، تو اس کی اولاد اس کے باطن میں سے جو پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ سیموئیل جیسی ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے خدا کے خادم بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑی سیٹوں پہ جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ایک بڑے عہدوں پر فائز ہوں، لیکن اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہمارے پاس پلاننگ ہے؟ اس کے لیے کیا ہم نے پلان کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بچے کے لیے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے اس بچے کے لیے کبھی اس کو زبردستی خدا کے گھر میں لے کے گئے ہیں؟ کیا کبھی اس کو خدا کے خادموں کے پاس لے کے گئے ہیں کہ بھائی صاحب اس کے لیے دعا کریں، خدا کے لوگوں اس کے لیے دعا کریں کہ یہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے، یہ بری راہوں پر نہ چلے، یہ برے لوگوں کی سوسائٹی میں نہ بیٹھے؟ کیا ہم نے کبھی دعا کی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ۔ میرا خیال ہے ہاللیلویہ بھی شاید مشکل سے نکل رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا کے لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں اور آپ خالی جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ جب آتے ہیں تو ہم جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ تیموتھیوس کا خط پڑھیں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 روپئے سے پڑھیں گا ذرا، تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ماں دعا کرنے والی ہوگی تو اس کی نانی کیسی ہونی چاہیے؟ اگر نانی دعا کرنے والی ہوگی تو ماں آٹومیٹکلی دعا کرنے والی ہوگی، اور اگر نانی دعا کرنے والی نہیں ہے تو ماں کو تعلیم کیا دے گی؟ اپنی بیٹی کو وہ تعلیم کیا دے گی؟ جی بھائی سے پڑھیے گا ذرا۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5واں آیت میں یوں لکھا ہے، حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ آمین، آمین۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5 آیت پڑھنی ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونی کے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ آمین، آمین۔ اب یہ جو تیموتھیوس ہے، یہ تیموتھیوس جو ہے یہ نوجوان ہے، اور یہ پال کا شاگرد ہے، پالوس کا شاگرد ہے، اور پال اسے کہہ رہا ہے کہ تیرا بے ریا ایمان جو ہے وہ یاد دلاتا ہوں کہ تیری نانی جو تھی نا وہ خدا پرست تھی،
اور تیری ماں بھی جو تھی وہ بھی دعا گو تھی، اور تو اتنا بڑا شیخی باز نہ ہو کہ تو دعا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ برکت تجھے کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ نانی کی اور ماں کی دعا ہے، اور آج تو اس مقام پہ کھڑا ہے کہ آج تو خادم ہے، آج تو تموتھیوس، دیکھیں اس نے 2 خط لکھے ہیں، پہلا تموتھیوس اور دوسرا تموتھیوس، یہ خدا کا خادم۔ دیکھیں ماں نانی دعا گو تھی، اور اس کے بعد اس کی ماں دعا گو تھی، اور پھر کلام مقدس میں 2 خط اس کے نام کے لکھے گئے ہیں۔ آمین۔ جب نانی اور ماں دعا کرنے والے ہوں گے، جب دادی اور آگے اس کے گھرانہ جو ہے اور دادا اور اس کا باپ بیٹا جو ہے وہ دعا کرنے والے ہوں گے، تو پھر اس کا خاندان کیسا ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے گھر سے خدا کا کلام تو جدا ہو چکا ہے، خدا کا روح القدس ہمارے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے، ہم خدا کے روح القدس کو تو ویلکم کرتے نہیں ہیں، ہم دعا تو کرتے نہیں ہیں، ہم خدا کے آگے تو جھکتے نہیں ہیں۔ کیسے خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے، کیسے خدا کا روح جو ہے ہماری مدد کرے، کیسے خدا کا روح جو ہے وہ ہماری سہایتا کرے؟ خدا کا روح اس وقت گائیڈ کرتا ہے، خدا کا روح اس وقت ہمیں جو ہے وہ بچاتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے۔ آمین۔ اب یہ برکت دیکھیں، جب یہ برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر ہم کثرت کی برکت پاتے ہیں، پھر خادم تیار ہوتے ہیں، پھر خادم جو ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر خدا ان کی بات کو سنتا ہے۔ آمین۔ آج اگر نانی دعا کرنے والی تھی لوئس، اور اس کے بعد اس کی بیٹی دعا کرنے والی تھی یونیکے، تو اس کے بعد ان کا جو بیٹا جو پیدا ہوا تموتھیوس، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، اور پھر بھی دیکھو اس نے اپنی ماں اور اپنی نانی کی بات کو فالو کیا، لیکن پھر بھی اسے استاد کی ضرورت پڑی، اس نے سیم پالوس کو جو ہے وہ اپنا استاد بنایا اور اس سے کلام سیکھا۔ آمین۔ اسی کہنے ہیں ساڑھا پیو پادری ہے تو سانوں کا دی ضرورت ہے، سانوں کڑے پاس کے جان ضرورت ہے، ساڑھا پیو پادری ہے اسی تو جنت دے وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر بندے نے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے، چاہے وہ پادری ہے چاہے وہ عام شخص ہے، ہر بندے نے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ آمین۔ سو آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے برے لوگوں کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھنا۔ آمین۔ بھائی صاحب عبرانیوں کا خط نکالیے گا۔ اب اس میں جو ہے عبرانیوں 11 باب اور اس کی 23ویں آیت، اس میں جو بات ہے موسیٰ کو آپ جانتے ہیں، کتنے لوگ موسیٰ کو جانتے ہیں؟ موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ کون تھا؟ لگتا بائبل نہیں پڑھتے، اسی لیے جو ہے ہمارے اندر پرابلمز ہیں۔ موسیٰ کون تھا؟ آپ کی آواز اونچی نکلی چاہیے۔ موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ لیڈر تھا، موسیٰ وہ لیڈر تھا جو فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آمین۔ جی بھائی صاحب پڑھیے گا ذرا۔ عبرانیوں کا خط 11 باب اس کی 23 آیت میں کچھ یوں لکھا گیا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ آمین۔ آمین۔ اب دیکھیں موسیٰ جب پیدا ہوا ہے، ملک میں کیا اعلان تھا کہ جو عبرانی جو پیدا ہوں گے، جو ڈنڈ کے پیدا ہوں گے عبرانیوں کے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے ماں باپ نے، موسیٰ کے ماں باپ نے کیا کیا؟
موسیٰ کے ماں باپ نے موسیٰ کو محفوظ رکھا، اور کتنے مہینوں تک؟ 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، اس لیے کہ وہ خوبصورت تھا، اس لیے کہ خدا کا روح اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اس لیے اس کے ماں باپ کو بھی ایک گائیڈ کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اور جب 3 ماہ کے بعد وہ سنبھال نہ سکے تو پھر اسے پانی کی ٹوکری بنا کر پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور خدا کے حوالے کر دیا گیا، پھر خدا نے اسے بچایا۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ کوئی انسان کے ذریعے سے نہیں بچا، بلکہ وہ خدا کی پلاننگ سے بچا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ایک بڑا لیڈر بنا اور اس نے اپنی قوم کو بچایا۔ بڑا لیڈر بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور پھر دیکھیں اس کے بعد اس کا بھائی جو ہارون ہے وہ کائن تھا، بلکہ سردار کائن تھا، اور اس کی بہن مریم کوائر لیڈر تھی، پرستش کرتی تھی، خدا کی حمد کرتی تھی۔ یہ ایسے ہی بچے یہ اس مقام پہ نہیں آئے، بلکہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے تھے، خدا کا روح ان کے اندر تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جب محفوظ کیا تو خدا نے ان کے پورے گھرانے کو محفوظ کیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے چرچ نہیں آتے۔ چرچ کیسے ہیں؟ ہم بچوں کو چرچ کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی خدا کے گھر جائیں گے۔ ماں باپ دعا کرنے والے ہوں گے، آج بہنیں دعا کرتی ہیں، یا گھر کے اندر بھائی دعا کرتے ہیں، سب الگ الگ دعا کرتے ہیں، یا گھر میں صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے اور باقی لوگ سب یا تو انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اور راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک ہی شخص ہوتا ہے دعا کرنے والا، یا بیوی ہوتی ہے یا شوہر ہوتا ہے۔ بے شک کلام مقدس میں لکھا ہے تو توبہ کا تیرا پورا کرنا نجات پائے گا، لیکن شاید جو بہن دعا کرنے والی ہے یا بھائی دعا کرنے والا ہے، شاید وہ بھی خدا کی قدرت کو نہیں جانتا، وہ دعا بھی فارمیلٹی کی دعا کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ بس خدا نے سارے دن حفاظت کی ہے، تھینک یو خدا، اب کام کے لیے جانے لگا ہوں، دعا کی، تھینک یو خدا نے حفاظت کرنا، یہ دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ختم۔ ہم نے کبھی اپنی فیملی کو فورس نہیں کیا کہ آؤ بیٹھ کے دعا کریں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ آؤ مل کے دعا کریں۔ چند فیملیز ہیں، میں ان کو جانتا ہوں جو فیملیز ہیں، اور ان کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ وہ فیملیاں مل کے دعا کرتی ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کے گھرانوں کے اندر بلیسنگ ڈھیروں ہے۔ آمین۔ اب ایک اور بلیسنگ دکھاتا ہوں میں آپ کو کلام مقدس میں سے، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کے 5 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ چلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا۔ کیسا تھا وہ؟ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، یعنی کہ اس قدر اس کے اندر روشنی تھی، خدا کی بلیسنگ تھی۔ یہ بلیسنگ کیوں تھی؟ کیونکہ اس کا باپ کاہن تھا، دعا کرنے والا تھا، اس کا باپ خدا کے آگے جھکنے والا تھا، اور سیکنڈ اس کی ماں کیسی تھی؟ اس کی ماں دعا کرنے والی تھی، خدا کے آگے جھکنے والی تھی، اور جب مقدسہ مریم اس کے پاس آئی تو اس نے کہا جیسے ہی تیری آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ خوشی سے اچھل پڑا، اور یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی روح القدس سے بھر گیا تھا، کیونکہ خدا کا روح اس پر ٹھہر گیا تھا۔ جب خدا کا روح ٹھہرتا ہے تو پھر ہم برکت
پاتے ہیں. جب خدا کا روح ٹھہرتا ہے تو ہم کثرت کی برکت پاتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں سے معجزات ہوتے ہیں. اور پھر ہم نہ تو موت سے ڈرتے ہیں نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. سانو موت دی نہیں رہتی پرواہ. یہوہ ساڈے سانو موت دی نہیں رہتی پرواہ. یہوہ ساڈے ہاللویا. تے جے موت تو ڈر گیا تے یہوہ نے بھی چھڑ جانا ہے. آمین. اس لیے خدا کبھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اگر خدا پہ ایمان ہے تو ہم برکت پاتے ہیں. لوکا کی انجیل پڑھیے گا, اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے لے کے 45ویں آیت تک. یہ وہی بات ہے کہ جب مقدسہ مریم الشبا کے پاس گئی تو اس نے جیسی آواز سنی تو خدا کا روح اس پر ٹھہر گیا. آئیے آخری حوالہ دیکھتے ہیں, زبور 78. پیسہ زبور 78 اور اس کے پہلی 4 آیتیں پڑھ دیجیے گا. یہ زبور ایک چیلنج ہے. یہ زبور کافی لمبا ہے, کافی بڑا زبور ہے, لیکن ہم اس کے صرف 4 آیتیں دیکھیں گے اور ان 4 آیتوں میں ہی دیکھیں گے کہ خدا نے کیسے ہمارے لیے منصوبے رکھے ہیں. جی پیسہ پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے آصف کا زبور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیتیں ہم پڑھیں گے. اے میرے لوگوں, میری شریعت کو سنو, میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ. میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا, جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا. آمین. آمین. 4 تک دیکھیں. اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے, بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے. آمین. آمین. اب یہاں پہ اس 4 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ میری شریعت کو سنو. خدا کی شریعت ہم سنتے ہیں. خدا کا کلام تو ہم نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, پیک کر کے کہ تیرے سے مٹی نہ بہ جائے, پر مٹی میری بہ جاتی کیونکہ حساب تک آتے ہیں لوگ جب پڑھا کر حساب کریں گے. آمین. آمین. سمجھ آ رہی بات کی؟ کلام مقدس سے کہنا دل چ پیا ہے تو دل چ کتنا کلام رہ سکتا ہے. کلام کو ہر روز پڑھنا پڑتا ہے. جب ہر روز پڑھیں گے تو آپ کو نئے سے نئی بات جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گی, مکاشفات کھلیں گے. جب کلام کو نہیں پڑھنا روز, کلام بے شک آپ ایک بائبل کی بجائے 100 بائبل گھر میں رکھ لیں. عالم لوگ کہتے ہیں کتاباں کا ڈھیر لا کے نا کھوتے دراز ہو نا تو ان کو بھی ہاں جی آپ نے علم پھیلانا ہے. اور کھوتا کیسے علم کو پھیلا سکتا ہے جب کتابوں کا ڈھیر تو اس کے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن وہ علم نہیں پھیلا سکتا. ماسٹر صاحب ایسی بات ہے نا, جب تک کلام کو پڑھیں گے نہیں, یا ماسٹر بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے بڑے سینئر آدمی ہیں اور یہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتابیں جب تک سیکولر بھی پڑھی نہ جائیں اس وقت تک علم نہیں آتا. تو روحانی تو اس وقت آتا ہی نہیں ہے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں. روحانی کتاب کو پڑھنا بھی مشکل ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جب پڑھیں گے تو پھر سمجھیں گے, اور جب آپ کے اندر کوئی بات اٹک جائے گی نا تو پھر ہم چاہیں گے کہ ہم کسی خادم کے پاس جائیں, پوچھیں یہ کیا بات ہے. تو جب کہیں گے جائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کلام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ہم تک پہنچا ہے. آمین. ہمارے باپ دادا 4 پشتوں کا ذکر کیا گیا اس میں, اس زبور میں 4 پشتوں کا ذکر ہے. ہمارے باپ دادا جن سے ہم کلام سنتے رہے, اور ہماری اولاد جس نے کلام سنا,
اور آئندہ آنے والی نسلیں جو کلام سنیں گی. تو جب تک ہمارے پاس کلام نہیں ہوگا تو ہم کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے؟ ہم کیسے اپنی نسلوں تک یہ کلام ٹرانسفر کریں گے؟ یہ زبور جو ہے، یہ شریعت کا کلام جو ہے، آج ہمارے پاس 4000 سال پہلے کا کلام ہے، اور ہم اس کلام کو آج بھی اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. 6000 سال ہو گئے یہ کلام ہمارے تک پہنچا ہے، شریعت کا کلام ہم تک پہنچا ہے. اور شریعت کا کلام اگر آج ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم نہ تو اپنے باپ کو جانتے، نہ اپنی ماں کو جانتے، نہ اپنی خالہ کو جانتے، نہ اپنے ماموں کو جانتے، نہ ہی رشتہ داریوں کو پتہ ہوتا، اور نہ ہی اور چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا. شریعت کا کلام ہمیں کلیئر کرتا ہے کہ یہ طرح فلاں رشتہ دار ہے اور یہ طرح فلاں رشتہ دار ہے. اس لیے ان چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں پڑھیں اور رکھیں. جب کلام آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ ہر رشتے کو بھی جانیں گے اور ہر رشتے کی قدر بھی کریں گے. رشتوں کی قدر اس لیے ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے. رشتوں کی قدر اس لیے ہم دور کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کلام نہیں ہے. اور کلام کبھی بھی رشتوں کو جدا نہیں کرتا بلکہ جوڑتا ہے. آمین. آپ کی سمجھ آئی؟ کلام رشتوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ جوڑتا ہے. اور جب کلام جوڑتا ہے تو ہمارے اندر کبھی بھی نفرتیں نہیں ہوتی. آمین. ہماری جو نسل ہے وہ کیوں بے راہ روی ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ ہم کلام سے دور ہو گئے ہیں. غیر قوموں کی طرف کیوں ہماری بیٹیاں یا بیٹے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کلام نہیں ہے. ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے. کلام مقدس میں پھر کبھی اس پہ غور کریں گے تھوڑا سا، لیکن یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ غیر زبان، غیر قوموں کے یا غیر مبوطوں کے الفاظ بھی تیرے منہ سے نہ نکلیں. غیر مبوطوں کے، غیر قوموں کے الفاظ تیرے منہ سے نہ نکلیں. ہم فخر محسوس کرتے ہیں دوسروں کی باتوں کو کہہ کے، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام مقدس سکھاتا ہے کہ تیرے منہ سے غیر معبودوں کے الفاظ نہ نکلیں، اور غیر معبودوں کی تو نے پرستش نہیں کرنی. جو مسیحی ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ بہن بھائی ہیں. اور غیر قومیں چاہے جتنی مرضی امیر ترین ہے وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاکلیٹ دے کے، کپڑے دے کے یا اور چیزیں دے کے ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس لیے یہ بیٹی بھی جو ہے اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی اور اس راہ پہ چل پڑی. میرے عزیزو، اس بات میں ہم نے غور کرنا ہے. اپنی بچیوں کی، اپنے بیٹوں کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ گمراہی کی طرف نہ جائیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو